بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹیچر طوبہ ہیئر، اور آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں ایجوکیشن 2026 کا پورا پیپر پیٹرنس، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، لانگ کوشچن، آپ کے تمام مسائل کا حل، کیونکہ آپ کی کتاب میں بہت سارے ایک آدھے چیپٹر کے جو ہے شارٹ آنسر بالکل بھی درج نہیں تھے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں نے آپ کے لیے پراپر ورکنگ کی ہے، آپ کے لیے شارٹ آنسرز بنائے ہیں، اور میں اس کے علاوہ بھی جو آپ کی اس سے ریلیٹڈ پیپر سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک ایسی پرو ٹپ دینے والی ہوں اس ویڈیو میں جس کے ذریعے آپ اپنے ایگزامنر کو اٹریکٹ کریں گے، اس کو آپ کے پیپر جو ہوگا وہ بہت زیادہ آپ کا پیپر اسے متاثر کرے گا، اور وہ آپ کو مارکس دینے کے لیے جو ہے مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ سب بچے جو ہیں وہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیں ایجوکیشن 2026 کے اسباق کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ٹرسٹڈ پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ریزننگ کے ساتھ اور لاجیکلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمام ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے۔ علم التعلیم ہم اسے کہتے ہیں یا ایجوکیشن آپ کہہ لیں۔ پہلا باب آپ کا آ رہا ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا اور پانچواں باب، اس کے اندر سب ٹاپکس بھی آ رہے ہیں۔ ٹوٹل 5 باب ہیں آپ کی کتاب میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ 100 مارکس کا آپ کا یہ پیپر ہے پورے کا پورا۔ اب یہ میں نے دیکھو اس کی ساری چیپٹرز کے نام لکھے ہیں آپ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی پیپر پیٹرن یعنی اسکیم کی طرف۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کی اسکیم آ رہی ہے، اس کی کیا آ رہا ہے جناب؟ معروضی سوالات آپ کے 20 مارکس کے آئیں گے، MCQs۔ ابھی یہ نہیں سوچنا کہ کہاں سے کرنے ہیں، سب چیزوں کا حل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، تحمل سے بیٹھ کے جو ہے نا ویڈیو کو آرام سے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 جو آ رہا ہے وہ شارٹ آنسرز آپ کے آنے ہیں، وہ کتنے کرنے ہیں آپ نے؟ 12 آئیں گے، 8 کرنے ہیں، اور وہ سب کے سب آپ کے سبق نمبر 1 سے آئیں گے۔ بیٹا جی میں نے آپ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے، آپ کے تمام پاس پیپرز کو دیکھتے ہوئے، اور پوری جو آپ کی جو ہے اسکیمز جو ہیں جو ہر طرف سے پرووائڈ ہوتی ہیں، میں نے سب کا انالیسس کرتے ہوئے آپ کے لیے جو ہے یہ رپورٹ ریڈی کی ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم سبق نمبر 1 آ رہا ہے۔ اب کوشچن نمبر 3 جو ہمارا آ رہا ہے وہ بھی شارٹ آنسرز کا ہے، اس میں بھی آپ نے 8 کرنے ہیں 12 میں سے۔ تو یہ دیکھیں پہلے جو اوپر 8 کرنے تھے وہ 8 to the 16 مارکس اس کے ہو گئے، اور یہاں پہ بھی آپ نے 8 کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ جو 2 چیپٹرز آ رہے ہیں یعنی کہ سبق نمبر 2 میں سے جو جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم ہے، اور سبق نمبر 3 میں سے، دونوں کو ملا کے آئیں گے، ٹوٹل 12 آ رہے ہیں، تو 6 ایک میں سے آئیں گے، 6 ایک میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد پھر وہی 8 to the 16 مارکس آپ کے یہاں سے ہو جائیں گے۔ اب نمبر 4 پہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس شارٹ آنسر آ رہا ہے، وہ کتنے کرنے ہیں ہم نے جناب؟ ہم نے 13 آئیں گے، 9 کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ذرا پلیز دھیان دیجیے گا کہ شروع میں تو 8 کرنے تھے، تو بچے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہاں پہ آپ نے 9 کرنے ہیں بیٹا۔ اور سبق نمبر 4 اور 5 میں سے آ رہا ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل، 7 سوال آپ کے یہاں سے آئیں گے شارٹ، اور سبق نمبر 5 میں سے تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار، یہاں سے 6 آئیں گے، لیکن بیٹا آپ لوگوں نے ملا کے 9 کرنے ہیں، تو 9 to the 18 مارکس۔ یہ تو آپ کی شارٹ آنسر کی ساری ڈیٹیلنگ ہو گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کو جو ہے نا آپ نے کیسے تیار کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں، پریشانی بالکل نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت اچھا جو ہے نا سارا کام کر کے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہاں دیکھیں سب سے کوشچن نمبر 1 کی بات پہلے کرتے ہیں ہم، پھر میں آپ لوگوں کو سارا لانگ کی بھی بتاتی ہوں۔ کوشچن نمبر 1 جو آپ کا آ رہا ہے MCQs کا، وہ 20 مارکس کا آ رہا ہے بیٹا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو ایکسرسائزز آ رہی ہیں سبق کے پیچھے، اب آپ مجھے کہیں گے کہ ایکسرسائزز میں تو ہمارے پاس MCQs بھی آ رہے ہیں، فل ان دا بلینکس بھی آ رہے ہیں، ٹرو فالس بھی آ رہے ہیں، تو بیٹا آپ نے وہ سارا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ چیپٹر کی ریڈنگ نہیں کر رہے تو آپ نے یہ پوری ایکسرسائزز کے MCQs بھی کرنے ہیں، فل ان دا بلینکس بھی کرنے ہیں، اور ٹرو فالس بھی کرنے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی کنسیپٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں جو کہ پہلے آپ کو کسی نے پتہ نہیں بتائی ہوگی یا نہیں بتائی ہوگی، یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک اضافی معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اہم نکات جو چیپٹر کے اینڈ پہ ہوتے ہیں اس کی سمری وہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں میرے بچوں، کیونکہ اگر آپ لوگ چیپٹر نہیں ریڈ کر رہے، ٹھیک ہے، یا چاہتے ہیں کہ بس پہلے ذرا تیاری ہو جائے تاکہ ساری ٹینشن ریلیز ہو جائے، اس کے بعد ٹائم بچا تو ہم چیپٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میرے تمام طالب علم جو ہیں میرے اس اسکیم کے مطابق تیاری کرنے کے بعد جو ہے آرام سے رات کو بیٹھ کے سکون سے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کتاب لے کے بیٹھیں گے اور اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن نمبر 2 دیکھیں، یہاں پہ اہم نکات بھی آپ کو سمجھا دیا۔ کوشچن نمبر 2 جو آ رہا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے کہاں سے؟ باب نمبر 1 میں سے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے آ رہے ہیں دیکھیں، 8 کرنے ہیں آپ نے 12 میں سے۔ اس میں دیکھیں مشقی مختصر سوالات کتنے آ رہے ہیں آپ کے؟ 14 آ رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ 14 آپ کی ایکسرسائز میں مختصر سوالات درج ہیں۔ تو میرا بیٹا پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ دیکھو 14 کوشچن وہاں پہ موجود ہیں، اور ایز اے ایگزامینر میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزامینر نے آپ کی جو ہے نا ٹیکسٹ بک اٹھانی ہوتی ہے اور وہاں سے سوالات بنانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ چیپٹر کے اندر سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ یہ 14 سوالات جو ہیں یہ ریڈی کر لیجئے اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کا یہ کور ہو، کیونکہ آپ نے 8 سوال یہاں سے پرفارم کرنے ہیں۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ اور بھی بہت مین آ رہے ہیں تو میں اس کی ابھی کاپی بنا کے واٹس ایپ چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگ تسلی میں ہو جائیں، وہ آپ اینڈ میں جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو ہے میری طرف سے یہ فل ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ایکسرسائز کو فل
فل ریڈی کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیونکہ دیکھیں ایکسرسائز کو فل ریڈی کیا ہوا ہوگا آپ نے اور اہم نکات بھی پڑے ہوئے ہوں گے, تو اگر کوئی کوشچن بن کے بھی آ گیا تو میرے بچے جو ہیں وہ ان کی گرپ مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یو ول ایس یور ایگزام. اب کوشچن نمبر 3 کیا آ رہا ہے ہمارے پاس شارٹ آنسر کا دوبارہ, جس میں سے آپ نے کیا کرنے ہیں جناب, باب نمبر 2 اور باب نمبر 3 کا پورشن تھا, اس میں سے بھی آپ نے 8 کرنے ہیں. لیکن اب سنو ذرا غور سے سنو, باب نمبر 2 میں آپ کے مشقی مختصر سوالات جو ہیں وہ صرف 9 دیے ہوئے ہیں, اور باب نمبر 3 میں جو ہیں وہ مشقی مختصر سوالات کتنے دیے ہوئے جناب, 10 دیے ہوئے. تو ٹوٹل ملا کے کتنے بن گئے, 19 سوالات. تو 19 سوالات کے ساتھ جب آپ ان دونوں کی اہم نکات پڑھیں گے اور ان دونوں کے جو ہے ایم سی کیوز کیے ہوئے ہوں گے, ان دونوں کے فل ان دا بلینکس, میچ دا کالم, سب کچھ کیا ہوا ہوگا, تو اٹ ول بی اے پرفیکٹ پیکج فار یو ٹو گو تھرو یور ایگزام. ٹھیک ہے, میں آپ کو 100% اس چیز کی ریکمنڈیشن کرتی ہوں کہ یہ پوری جو انہوں نے ہم نے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے ساری کتاب آپ کی یہ منظم کی ہے نا بیٹا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم پتہ کس چکر میں پڑھتے ہیں, ہم یہ نوٹس لے لیں, ہم یہاں سے لے لیں, اس پلیٹ فارم نے یہ دے دیا, اس نے وہ دے دیا, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ جو بک ہے نا آپ کی سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو یہ کتابیں سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, لیکن ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ یہاں سے مل جائیں, کچھ امپورٹنٹ وہاں سے مل جائیں. ٹھیک ہے, تو بچوں اب ذرا نظریے کو تبدیل کرو, جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو لے کے چلو. کامیابی نہ ملے نا تو پھر بعد میں مجھے کہیے گا آ کے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہوتی ہے, برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین 2 ان دا بش. ٹھیک ہے, جو ایک چیز پرندہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ ان جھاڑیوں والے پرندے سے بہتر ہے جو کہ جس پہ آپ کی نظر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں کوشچن نمبر 4 آ رہا ہے شارٹ آنسرز کا, کتنے کرنے ہیں, 9 کرنے 13 میں سے. اب دیکھو ذرا غور سے, باب نمبر 4 میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پریشانی آ گئی ہے تھوڑی سی, کتاب کی مشق میں کوئی مختصر سوالات درج ہی نہیں ہے. لو جی آ گئی ٹینشن, کیونکہ چیپٹر کا نام کیا تھا بتائیے جلدی سے. اب دیکھتے ہیں ہم چیپٹر کا نام کیا ہے, چوتھے والا, پاکستان کے تعلیمی مسائل. ٹھیک ہے, چیپٹر کا نام بھی پاکستان کے تعلیمی مسائل ہے, اور ہمارے لیے یہاں پہ آ کے تعلیمی مسائل ہی کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور تعلیمی مسائل کیا کریٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی اس میں سے شارٹ آنسر آپ کی ایکسرسائز میں بنا ہوا نہیں ہے. تو اتنی ٹینشن والی کون سی بات ہے. پہلے تو میں بھی بڑی پریشان ہوئی, بڑی میں حیران ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا آپ کی شارٹ ایکسرسائز میں شارٹ آنسر نہ دیے ہوں. پھر میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ بھئی چیپٹر اتنا مشکل نہیں آ رہا, بڑا آسان سا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا جو حل ہے نا وہ کس لیے, جس کے لیے اس کا حل کہاں موجود ہے, اس ویڈیو میں, جس کے لیے آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. آپ کا ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم, آپ کی ٹیچر طوبہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کا حل نکال لیا جو کہ اس ویڈیو کے اندر ہے. میں نے آپ کے لیے سارے شارٹ آنسر بنا لیے ہیں میرے بچوں. ٹھیک ہے, خوش رہیں ہمیشہ اور آگے بڑھیں لائف میں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں پہلے پریشانی ہوئی مجھے, میں نے 2 بنائے ہوئے, اس کے بعد اس کا حل نکال لیا ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, اب باب نمبر 4 میں سے آپ کے یہ والا آنا تھا, اور ساتھ باب نمبر 5 جو تھے, دیکھیں اس پورشن میں آپ کا باب نمبر 4 سے اور باب نمبر 5 سے آنا تھا. تو باب نمبر 5 میں ایکسرسائز میں جو ہے وہ 11 مختصر سوالات دیے ہوئے, تو میں خوش ہو گئی اور آپ سب بھی خوش ہو گئے کہ یہ تو دیے ہوئے ہیں. اور یہ میرا بیٹا میری بات سن لیجیے گا, ایگزامنر کی نظر سب سے پہلے ان ایکسرسائز کے سوالوں پہ ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پتہ نہیں کیوں نہیں آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری بتائی جاتی ہیں کہ پہلے آپ نے ایکسرسائز ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاؤ انشائیہ طرز کی طرف, کیونکہ یہ سب کچھ میں آپ کو دینے والی ہوں نا. پہلے آپ لوگ یہ ساری تیاری کریں گے ایکسرسائز والی, پھر مجھے جو امپورٹنٹ لگے گا میں واٹس ایپ چینل پہ اپلوڈ کرتی جاؤں گی. پھر اگین رپیٹ کرتی ہوں, اس ویڈیو کے اوپر میں پن کر دوں گی کمنٹ سیکشن میں اپنا واٹس ایپ کا چینل کا لنک. اس کے علاوہ جب میرا آپ لوگ ڈائریکٹ جا کے جب میرا یوٹیوب چینل کھولتے ہو تو وہاں پہ ڈسکرپشن ہے پورا کہ یہ چینل کس بارے میں ہے, اس میں نیچے تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرا فیس بک پہ کون سا پیج ہے, میرا انسٹا پہ کون سا پیج ہے, اور میرا واٹس ایپ چینل کا لنک بھی موجود ہے. تو بچوں یہ جاننا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, زندگی میں آگے چلنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے. اب آ جائیں انشائیہ طرز کی طرف. کتنے مارکس کے آ رہے ہیں, 3 سوال آپ نے کرنے ہیں 5 میں سے, اور 3 سوال کتنے آ رہے ہیں, 3 10 دا 30 مارکس کے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے آپ 30 مارکس کے کیسے ہوگی ڈسٹریبیوشن, دیکھیں ذرا غور سے. 5 چیپٹرز آ رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, یعنی کوشچن نمبر 5 جو آ رہا ہے, کوشچن نمبر 5 6 7 8 9, 5 ہی سوال انہوں نے دینے اور 5 ہی اسباق آ رہے ہیں. تو آنکھیں بند کر کے نا ان 5 سبقوں میں سے آپ کا ایک سوال آنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو تسلی ہوگی تھوڑی سی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے بچے سوچ رہے ہوں کہ چلو جی جلدی سے 3 چیپٹر کر لیتے ہیں جو ہمیں پہلے آتے ہیں یا اینڈ والے کسی کو آتے ہیں, اور وہاں سے ہم اپنا پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے. بالکل 100% آپ ایسا سوچ سکتے ہیں, لیکن آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ امپورٹنٹ سوالات ہیں کون سے, کیونکہ ابھی دیکھیں وقت لگتا ہے نا بہت. ابھی آپ کے لیول پہ جو ہے ابھی اتنا دماغ فلورش نہیں ہوا, آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایگزامنر پوائنٹ آف ویو سے کون سے امپورٹنٹ ہے. تو آ جائیے نا, ہم کس لیے موجود ہیں, ہم آپ کے لیے موجود ہیں میرے بچوں. تو آ جائیں, دیکھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس مسئلے کا حل بتاؤں آپ کو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہم ترین مختصر سوالات باب نمبر 4 کے پاکستان کے تعلیمی مسائل, اس چیپٹر نے ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کیا تھا میرے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو ڈیل کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھو سوال نمبر 1, ناخواندگی سے کیا مراد ہے. ناخواندگی کیا ہوتی ہے, پڑھے لکھے لوگ نہ ہونا, یعنی لٹریسی ریٹ
یعنی الٹریٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس سے کیا مراد ہے, آپ کی بک میں یہ درج ہے اس کا آنسر. اگر کہیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کہیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ چینل پہ آنسرز بھی پرووائڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. لیکن کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ سارا کام کیسے لگا, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم ہے, اور ہم جو ہے آپ کے لیے بے انتہا محنت کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی ایسے ویڈیو نہیں بناتے جب تک کہ ہم بالکل اوتھینٹک اور ویریفائی کر کے سارے سورسز کو, سارے ڈیٹا کو جو ہے بچوں کے لیے ایک اچھا پروڈیوس کیوں نہ کر لیں ڈاکومنٹ, ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 2 آ رہا ہے, ناخواندگی میں اضافے کی معاشی وجوہات کیا ہیں, ٹھیک ہے, کہ پڑھے لکھے لوگوں کے اس میں مطلب کیوں نہیں آ رہا, اضافہ کیوں نہیں ہو رہا, معاشی کا مطلب سوسائٹی کی کیا وجوہات ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے بیٹا, اتنے کامن آرام سے آ رہے ہیں. معاشی وجوہات کیا ہوں گی, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم دلائیں, آبادی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے تعلیمی نظام جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے. نصابی کتب کچھ صحیح نہیں ہے, یا کچھ جو ہے اساتذہ کی صحیح طرح سے تربیت یعنی کہ ان کی ٹریننگ نہیں دی جاتی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پڑھانا کیسے ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا طرز عمل کا بھی ایشو آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معاشی پریشر بھی آتا ہے کہ جو ہے غریب فیملیز کے جو ہیں لوگ, وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کے کام پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اساتذہ کی تربیت کی کمی تعلیمی معیار کو کیسے گراتی ہے, تو یہ دیکھو, اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی, کیونکہ دیکھو جیسے اب سارے کا سارا نصاب چینج ہوا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا, 9, 10, 11, 12 کا سارا چینج ہو رہا ہے. اگر ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہوگی, ہاؤ کین دے کم ٹو نو کہ ہم نے کیسے پڑھانا ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. تو یہی مین بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی تربیت بہت ضروری ہے, اس سے معیار گر جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں چلے گا. تو ٹیچرس کی ٹریننگ پراپر ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے بیٹا, ہمیشہ ہوتی ہیں, سمر ویکیشن میں بھی ہوتی ہیں, ویسے بھی ہوتی ہیں. اور آپ کی ٹیچر طوبہ جو ہے وہ بھی یہ تمام ورکشاپ کنڈکٹ کرتی ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اساتذہ کی, ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 4 آ گیا, تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے فقدان کی اہم وجہ کیا ہے. اب تعلیمی اداروں میں جو ڈسپلن نہیں ہوتا, نظم و ضبط نہیں ہوتا, فقدان کا مطلب ہوتا ہے کمی, کیا وجہ جس کی وجہ سے نظم و ضبط نہیں ہوتا, تو یہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5, گھریلو ذمہ داریاں لڑکیوں کی تعلیم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, ان کو کاموں میں لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی کھانا بناؤ, گھر میں بچوں کو سنبھالو, سب کچھ کرو, تو اس سے ان کی پڑھائی نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے. آبادی میں تیزی سے اضافے کس طرح تعلیمی معیار کو متاثر کرتا ہے. آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. آبادی میں اضافے سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا بیٹے, لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے کیونکہ پیسہ نہیں ہوگا, کتابیں نہیں لے سکیں گے, اور بھی بہت سارے, یعنی کہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بالکل ہی پور ہو جاتی ہے. سوال نمبر 7, پاکستان میں ترک مدرسہ کی 2 بڑی وجوہات بیان کریں. اب ترک مدرسہ کا کیا مطلب ہے, یعنی ڈراپنگ فرام اسکول, آپ یہ سمجھ لو, مدرسہ اسکول کو ہی کہتے ہیں نا بیسیکلی. تو اب بچوں جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتے ہیں اسکول سے, ظاہر سی بات ہے, یا تو کسی کیا ہوا کہ کسی استاد کے بیہیویئر سے استاد تھوڑا سا غصے میں آ گیا, بچے کو مار دیا, یا تھوڑی سی اس کی انسلٹ کر دی, تو بچہ جو ہے وہ خائف ہو جاتا ہے تعلیم سے کہ میں نے نہیں پڑھنا, میں نے بالکل نہیں جانا. یا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جیسے وہ بیچارے سورس آف انکم بنے ہوتے ہیں اپنی جو ہے فیملی کا. فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بچے جو ہیں وہ کیا بن گئے, سول ارنر بن گئے, اپنی فیملی کا کمانے کا ذریعہ بن گئے ہیں, وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. تو بہت ساری وجوہات آپ کے چیپٹر میں آ رہی ہیں, آرام سے پڑھیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہیں گے مجھے تو میں شارٹ آنسر بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. غیر موضوع نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے. غیر موضوع کا مطلب ایسا نظام تعلیم جس سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. جیسے اب کیا فائدہ تھا یار مسٹر چپس کو پڑھانے کا 12ویں جماعت میں, اس سے ہمیں کیا ملا چپس کے بارے میں جان کے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے, صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے, صحابیات کے بارے میں بتائیے, تاکہ ہمارا اضافہ بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بات آ رہی ہے. تو غیر موضوع نصاب تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نصاب اور تدریسی مواد میں کیا فرق ہے, یہ بھی آگے آپ کا سوال. نصاب کیا ہوتا ہے, جو آپ کی کتابیں لگی ہوتی ہیں ساری کی ساری, اور تدریسی مواد کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو آگے مزید ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں, کہ جیسے آپ کے نصاب میں سے کسی نے بہت انپورٹنٹ ایسے نکال کے آپ لوگوں کو دے دیے, ٹھیک ہے, تو وہ سارے کا سارا تدریسی مواد ہوتا ہے. یا ٹیچرس کے لیے پورا فلو چارٹ بنا دیا. تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے کیا مراد ہے, یہ تو وہی اس طرح کا سوال آ گیا نا, کہ پوری ڈسپلن طریقے سے چلانا, انتظامیہ اچھی ہونا, ٹھیک ہے, اساتذہ اور بچوں کے درمیان میں, طلبہ کے درمیان میں ایک ربط کا قائم ہونا, یہ سب چیزیں نظم و ضبط کی ڈیولپمنٹ میں بہت ضروری ہوتی ہیں بچوں, ٹھیک ہے. تارک مدرسہ کی اصطلاح کی وضاحت کریں. اب تارک مدرسہ کی کیا اصطلاح ہے, یعنی کسی بھی وجہ سے, معاشی پریشر کی وجہ سے, پیسے کی کمی کی وجہ سے, یا کسی بھی برتاؤ کی وجہ سے کسی بھی بچے کا اسکول کو چھوڑ جانا. کب چھوڑ جانا جناب, شروع کی تعلیم سے پہلے, یعنی کہ اس نے 5ویں جماعت تک بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا پرائمری تک تعلیم. یہ باتیں آپ لوگوں کو بیٹا پتہ ہونی چاہیے, آپ لوگ ایجوکیشن پڑھ رہے ہو. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ایجوکیشن والے بچے جو ہے نا, یہ بڑے مائل سٹون ہوتے ہیں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سوشیولوجی اور یہ ساری ایجوکیشن کی جو بچے آپ لوگ پڑھ رہے ہو نا, اس کی سب سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں لیکچر کی. یہ تو سب بیوقوفی ہوتی ہے کہ بایو کے ساتھ بھی, کیمسٹری کے ساتھ بھی, کیونکہ پتہ ہے سارے بچے تو ویسے ہی کرتے ہیں, لیکن ان کی سیٹس اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ سیٹس ملتی نہیں ہیں. تو میرے بچوں چھا جاؤ جا کے لائف میں, جو سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے, آئی ایم ود یو, میں تمہارے ساتھ ہوں بالکل. اور بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اگر آپ لوگ اس میں کرو گے تو کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بی ایڈ بھی یہی ہے اور ایم ایڈ بھی یہی ہے. اور بی ایڈ اور ایم ایڈ کی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گلف کنٹریز میں اور سعودیہ جو ہے وہاں پہ کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں کے اسکولز میں اپلائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو میرے بچوں
کیپ اٹ اپ، اپنا یہ پیس قائم رکھو اور زبردست اس میں آگے بی ایس بھی دیکھو، اور جیسے جیسے آگے مزید جو آپ کو لوگوں کو ضرورت پڑے گی مشورے کی تو میں آپ کی یہاں پہ موجود ہوں کسی بھی قسم کی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی ہو گیا. تارک مدرسہ بھی ہو گیا. کوئی بھی ملک مستحکم کیسے ہو سکتا ہے؟ مستحکم کا مطلب مضبوط کیسے ہو سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ چیپٹر پڑھ رہے ہو تعلیمی مسائل کا، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے تعلیمی وسائل کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم انسانی وسائل کو بہتر کریں، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ کوالٹی ایجوکیشن دیں، وہ پڑھے لکھے ہوں، تو ہم اپنے ملک کو مستحکم کر سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے میں نے سارا چیپٹر آپ کو ابھی کرا دیا اتنی سی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، تعلیمی معیار میں بہتری پیدا کرنے کی 2 تجاویز دیں. تو بچوں بس کر دو، یہ تو خود ہی لکھ لو نا کہ تعلیمی معیار میں بہتری پیدا کیسے ہو سکتی ہے. کہ ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بچوں کو کوئی فائنینشیل پریشر نہیں آنا چاہیے، بچوں کو باقاعدہ وظائف دینے چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بچوں کو فری تعلیم دے، ان کی فری جو ہے کتابیں ان کو پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اس طرح گھما پھرا کے آپ لوگوں نے سارا پیپر بڑا خوبصورت قسم کا کر دینا ہے. اب جو ہے یہ سارے کے سارا مسئلہ آپ کا یہاں تک حل ہو گیا الحمدللہ. پڑھ لیجئے کیونکہ سارے کے سارے شارٹ آنسر ہو گئے. اب میری ایک پرو ٹپ لے لیجئے. جس بچے نے اس پیپر میں سب سے اعلیٰ رائٹنگ کی اور اس کی ہیڈنگز بنائیں، تو میں بتا دوں آپ کو، اگر میں نے پیپر چیک کرنا ہو نا کسی بچے کا، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، میں ایگزامنر نہیں ہوں، میرا بورڈ کسی بورڈ سے تعلق نہیں ہے. اگر میرے پاس ایک اچھا پیپر آ جائے جو میرے بچے پڑھتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، اگر وہ پیپر اچھا آ جائے نا تو میرے دل کرتا ہے کہ میں تو پڑھے بغیر ہی اس کو دے دوں. یار کتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ کی ہوئی ہے. مطلب یور ہینڈ رائٹنگ از دا ریپرزنٹیشن آف یور پرسنالٹی. کسی دعوت پہ آپ کو بلایا جائے اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جاؤ تو کوئی لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. اسی طرح یہ جو پرچہ آپ کا ہوتا ہے نا، یا ہمیں ہمارے سامنے نا، یعنی ایگزامنر کے سامنے نا آپ کا کیا پیش کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وچ ٹائپ آف پرسنالٹی یو ہیو، اور یہ ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا. تو میرے بچوں ان سبجیکٹس میں تو اتنا وہی نہیں ہوتا. ان سبجیکٹس میں تو آرام سے آپ لوگوں نے چھا جانا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ آپ لوگ اچھی رائٹنگ کریں، اچھا سب کچھ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب میں آپ کے پاس جا رہی ہوں جناب، سارے شارٹ ہو گئے. پرو ٹپ بھی ہوگی میری طرف سے. اب دیکھو نا، اسی کے ساتھ ہی دیکھو 13 سوال میں نے آپ لوگوں کے یہ بنائے ہیں. دیکھو اس کے چیپٹر نمبر 4 کے. اب 13 کے بعد دیکھو یہاں پہ کیا آ رہا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں. 13 سوال یہ بنے ہوئے ہیں اور 13 کے اوپر یہ دیکھو یہ 14واں سوال آ رہا ہے، 15واں سوال آ رہا ہے، 16واں اور 17واں. ٹوٹل 17 سوال میں نے آپ کے بنائے ہیں. پیپر کہیں نہیں جانے والا آپ کا اس سے آگے انشاءاللہ تعالی. میں نے ایسے نہیں بنایا، میں نے بک کو پڑھ کے میں نے امپورٹنٹ چیزیں اس میں سے نکالی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو رپیٹ کر دوں. ویڈیو لگانی ہوتی ہے نا، کل رات کو بھی لگا کے ساری ویوز کیپچر کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے ویوز، مجھے آپ لوگوں کی بھلائی چاہیے. سوال نمبر 14، ترک مدرسہ پر قابو پانے کے 2 اقدامات بیان کریں. آ گیا. سوال نمبر 15، اکنامک سروے آف پاکستان 2015-2016 کے مطابق 16 کے مطابق پرائمری سطح کے بچوں کی رپورٹ پیش کریں. بھائی بتانا ہے کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھ رہے، کتنے فیصد بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ آپ کا میرا خیال ہے کتاب کا ٹیکسٹ بک کا میرا خیال ہے 74 ہے، 74 پیج ہے یا 79 پیج ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفرم کر لیجیے گا. اتنا بھی اب میں نے پڑھا ہے تو میں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ میں بچوں کو بتا دوں گی یہ. ٹھیک ہے، معیار تعلیم سے کیا مراد ہے؟ بھائی کیا ہوتا ہے معیار تعلیم؟ اچھا نصاب رکھنا ہے نا. اب یہ تو نہیں جیسے کرونا میں ہوا تھا. دیکھو کتنا ہوا تھا کرونا میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. کرونا میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جس کے سائنس سبجیکٹ میں پورے مارکس ہوں گے نا تو اس کا اسی لحاظ سے پتہ نہیں کوئی پالیسی تھی کہ 5% کے لحاظ سے نا اردو وغیرہ میں بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کرونا میں بچوں کے کیا ہوئے 1100/1100 آ گئے. اب جو حافظ قرآن تھا اس نے اپنے 40 نمبر جب لگوائے تو 1140 بن گئے. اب آپ سوچو کہ اس سے کیا ہوا، پورا سسٹم ڈیفالٹ کر گیا. ٹھیک ہے، باہر یونیورسٹیز میں جب ایڈمیشن ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹ میں پورے مارکس آئیں. تو اسی وجہ سے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نا اپنی جو ڈرا بیک آیا تھا اس کے بہاف کو دیکھتے ہوئے کرونا کا جو پیریڈ تھا نا وہ سب سے ورس پیریڈ تھا پاکستان کی ہسٹری کا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی لے کے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جب باہر انٹرنیشنل ایڈمیشنز ہوئے ہیں نا بیٹا تو وہاں پہ سب پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بالکل ہی بوکس ہو رہی ہے ساری بات. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اب یہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. یہ بھی ہو گیا، سوری بیٹا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جناب، تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات بیان کریں. تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بھائی وہی بات آ گیا، گھریلو کام میں لگے ہوئے ہیں. بچوں کی تعلیم کو بہت سارے بیکورڈ جو خاندان ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. بھی لڑکی کو نہیں پڑھانا، لڑکے کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کو تو شادی کر دینی ہے، گھر بھیج دینا ہے. تو یہ سارے معاملات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اہم ترین سوالات پہ آ جاؤ جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، جو اس ویڈیو کا مین نچوڑ ہے آپ لوگوں کے لیے بچوں. اس میں آپ کے مین 10 سوالات آ رہے ہیں اور 10 سوالات میں بھی میں موسٹ امپورٹنٹ کی جو ہے وہ نشاندہی کرنے جا رہی ہوں. اہم تفصیلی سوالات، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے. سبق نمبر 1 آ رہا ہے. سبق نمبر 1 میں نے ہر سبق کے لحاظ سے بنا دیا ہے. اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اس کو جمبل کر کے بھی آگے پیچھے سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. سبق نمبر 1 میں امام غزالی کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالیں. بیٹا جی 200% امپورٹنٹ، دیکھو سٹار بنا ہوا ہے. اس کے بعد ثابت کیجئے کہ ابن سینا ایک مفکر تعلیم ہے. مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بورڈ میں اگر صبح میں یہ آ گیا شام میں یہ والا نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بورڈز میں پیپرز کی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے نا، ہیرا پھیری کا مطلب یہ کہ
मुश्किल पेपर आ जाता है, ठीक है, यानी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी न किसी एक बोर्ड में ना एक ऐसा गंदा किस्म का पेपर आ जाता है तो उसमें ये इब्न सीना ना आ जाए, ठीक है। तो आप बेसिकली दोनों ही देख रहे हैं अगर चैप्टर नंबर 1 को देख रहे हैं। बरसगीर में मुस्लिम दौर में तालीम के मुख्तलिफ मदारिज की तफसील लिखें, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ है। बरसगीर में निज़ाम तालीम के नुमायाँ पहलू बयान करें, ये सारा आ गया। अब ये बरसगीर की बात हो रही है, जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब इकट्ठे रहते थे, तो उसमें निज़ाम तालीम चैप्टर नंबर 1 में आ रहा है सारा, तो मैंने स्टार बना दिए हैं 3 के ऊपर भी, ये हो गया। इसके बाद कहाँ जाना है, हाँ जी, पेज नंबर 2 आ रहा था, ये पेज नंबर 2 के बाद इतना जो है ना डॉक्यूमेंट बनता है माशाल्लाह से कि मुझे पेज नंबर ही लिखने होते हैं ताकि मैं ही ना कंफ्यूज हो जाऊं, ठीक है। अब ये देखो सबक नंबर 2 आ रहा है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। सबक नंबर 2 में से मैंने क्या बनाया है, तहरीक अलीगढ़ के असबाब, इल्मी खिदमात और मुसलमानों की ज़िंदगी पर असरात के बारे में बहस करें। बेटा जी अगर कोई बच्चा मुझे ये कहता है ना कि टीचर सिर्फ एक सवाल बता दें, मैंने तो एक सवाल लॉन्ग करना है, तो ये आंखें बंद करके करने आप, ठीक है। मैं इतना कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। देखिए सर सैयद अहमद खान ने कितनी इंपॉर्टेंट जो थी पूरा मुसलमानों को आगाही दिलाई थी, ठीक है। मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश इंडिया और मुसलमान जो थे, मुसलमानों को कोई पहचान नहीं रहा था, उनकी कोई रिकग्निशन नहीं थी, और जो हिंदू थे वो साजिशी कौम थे, हर जगह पे आगे आगे थे, क्योंकि वो जो थे सारी गवर्नमेंट पोस्ट पे भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, मुसलमानों को कहा कि तालीम हासिल करो ताकि तुम्हें आगाही आए, इस तरह से तुम लोग जो हो वो बरतानिया यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वहाँ पे उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन लेवल डेवलप होगा और बेहतरी आएगी। तो ये सारी जो उन्होंने की थी, सारी के सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, सब कुछ बनाया, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ज़िंदगी पर असरात के बारे में मुख्तसर लिखें। उसके बाद नंबर 2 आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी बयान करें। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं सबक में से, ठीक है। देखो कितना अच्छा हो गया ना, अब तुम लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। मैं बता रही हूँ कि अगेन ये एक डायरेक्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में ये ना कहिएगा कि सिर्फ ये कर लें, ये ज़रूर करें बेटा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं ये करने के बाद रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद किताब लेके बैठेंगे और बड़े तहम्मुल के साथ ना उसकी रीडिंग करते जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ अगर ऐसी वैसी आ जाए तो आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अब सबक नंबर 3 करो, वीडियो लंबी होती जा रही, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 आ रहा है तालीमी पॉलिसी के मकासद का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, मिसालों से वाजे करें, ठीक है। ये आ गया तालीमी पॉलिसी के मकासद। आगे देखो जनरलाइज फॉर्म में आना है क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये जनरलाइज क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सी तालीमी पॉलिसी किस साल की आ रही है या जो है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कौन सी आ रही है। नंबर 2 पे आ रहा है नजरिया पाकिस्तान के तालीमी तकाज़ों के तालीमी पॉलिसियों पर क्या असरात मुरतब हुए वाजे कीजिए, यानी नजरिया पाकिस्तान के क्या असरात मुरतब हुए हैं तमाम तालीमी पॉलिसियों पे, ठीक है। मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरे लिहाज से ये वाले मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस दफ़ा, ठीक है। आगे देखो उसके बाद हमारे पास आ रहा है सबक नंबर 4 में, सबक नंबर 4 पेज नंबर 4 आ रहा है पाकिस्तान में आबादी की सूरत हाल की वजाहत करें और आबादी में इजाफे से पैदा होने वाले असरात की वजाहत करें। बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी की वजह से ना सारी गड़बड़ पैदा होती है, ठीक है। अब किसी भी माशरे के माशी और माशरती हालात किस तरह तालीम पर असरअंदाज होते हैं मखसूस मिसालों से वाजे करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सारे जनरलाइज किस्म के क्वेश्चन है जिनके रेपिटेशन चांसेस जो है ना, यानी कि ये रिकरेंटली अपीयर होंगे तमाम एग्जाम्स में, तमाम बोर्ड्स के, ठीक है, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्म में आ रहे हैं, इसमें कोई हाईलाइट नहीं किया हुआ कि ये बता दो ये बता दो। ये एक नॉर्मल आपकी राय पूछी गई है कि पाकिस्तान किसी भी माशरे के माशी और माशरती हालात किस तरह तालीम पर असरअंदाज होते हैं मिसालों से वाजे करना है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो सवाल नंबर 5 क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो मौजूदा ज़िली तालीमी निज़ाम की खुसूसियात बयान करें। ज़िली का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कह लो या सूबाई लेवल कह लो, ठीक है। इस निज़ाम के तहत ईडीओ कौन होता है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, तालीम के फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ बयान करें। या फिर ये सवाल जो है आपका या बना हुआ है, यहाँ पे इसको गौर से देखो, ये या बना हुआ है, या का मतलब है ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है। सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारियां और फ़राइज़ तफसील से बयान करें, तो इसके ऊपर ना 3 स्टार बना लो। जैसे तहरीक अलीगढ़ वाला बोला ना मैंने, वो भी 3 स्टार वाला है, ये भी 3 स्टार वाला है, ठीक है। इसके अलावा आबादी की सूरत हाल वाला भी जो है वो 3 स्टार वाला है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5 तक सारे का सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा, अब मैं वापस असबाक की तरफ जा रही हूँ। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, मैंने आपको प्रो टिप भी दे दी, मैंने आपको सब कुछ दे दिया। प्लीज़ मुझे पता है आप लोग चले जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है अपना आप लोगों का काम निकल गया, अब आप क्यों देखेंगे वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि ये प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और आप लोगों को जो है वो देखना चाहता है कि आप लोग कामयाबी के मनाजिल तय करें, तो प्लीज़ इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कराइए, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए और उन्हें ये आगाही दीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक आपको चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हम मेहनत के बाद आपको ये डिलीवर करते हैं और हमारा मकसद जो है वो ये है कि तमाम बच्चों को, ठीक है, पूरी दुनिया के तमाम बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम ज़रूरी मालूमात, तालीमी मवाद और तमाम जितना भी चीज़ें हम पढ़ा सकते हैं, यानी कि जितनी वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे दे कि हम तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स को कवर कर सकें। अल्लाह पाक के फजलो करम से इस सब के लिए आप लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में आमीन बोल दीजिए और इंशाल्लाह बोल दीजिए, क्योंकि इस तरह क्या होगा, इस तरह से इंशाल्लाह ताला जो है ये दुआ कबूल हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा मुझे सुनने के लिए। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।